بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن, چیف کارڈیالوجی اسلام آباد. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماہ رمضان اور دل کے مریض. اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب رمضان کے مہینے میں ہم اپنے ادویات کے متعلق اور باقی کیا کیا احتیاط کریں. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ روزہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے, تو پوری باڈی کو یہ سمجھ لیں کہ ایک مہینے میں یہ ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے. جو پورا سال ہم لوگ 11 مہینے ہم لوگ مختلف چیزیں کھاتے رہتے ہیں جس میں فیٹس ہوتے ہیں, ہائی پروٹینز ہوتی ہیں, سافٹ ڈرنکس ہیں, فیزی ڈرنکس ہیں, اور یہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے اور یہ بازاری کھانے, اور اس کھا کے سارے باڈی کے اندر ہمارے مختلف فیٹس اور یہ ایکسٹرا کیلریز اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو ان کو باڈی کو اللہ میاں کے ایک سسٹم ہے جس روزے کی وجہ سے یہ ڈی ٹاکسیفائی ہوتی ہے اور ہم ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں. تو دل کے جو امراض ہیں ان کے لیے, دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے چند ضروری چیزیں میں مینشن کروں گا کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اس ماہ مقدس میں اچھے طریقے سے اپنی عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہیں. نمبر 1, روزانہ 40 سے 50 منٹ خالی پیٹ واک کریں. اس سے نہ صرف ان کا بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول کنٹرول ہوگا بلکہ 20 سے 25% کم ہوگا, بلکہ اس سے وہ خود بھی فریش فیل کریں گے اور ان کے اندر جو باڈی کے اندر مختلف جو دردیں ہوتی ہیں, بیک ایک ہے, وہ بھی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں واک کرنے ہوئے. دوسرا, جو کھانے پینے میں کوشش کرے کہ جتنی بھی چکنائی والی چیزیں ہیں, گھی والی چیزیں ہیں, تلی ہوئی چیزیں ہیں, پروسیسڈ فوڈ ہے, فیزی ڈرنکس ہیں, انرجی ڈرنکس ہیں, یہ سب اوائڈ کریں. یہ سارے اس میں سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں اور اس میں مختلف کیمیکل یوز ہو رہتے ہیں جو آئل اور گھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری جو بھی ہم کھاتے ہیں, اسپیشلی ہمارے لوگ شوقین ہوتے ہیں یہ پکوڑوں, سموسے اور جو کچوریاں اور بازاری جتنے بھی چیزیں, ہر چیز تلی ہوئی ہوتی ہے اور سارا یہ گھی آئل استعمال ہوتا ہے, اور یہ باڈی میں جا کے ہماری جو آرٹریز ہے ان کے اندر والی لیئر کے اندر جا کے یہ جم جاتا ہے اور یہ پھر ایک لیئر کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور لیئر درد لیئر یہ پھر بڑھتا اور شریانوں کو زیادہ تنگ کر دیتا ہے, اور پھر مریض کو انجائنا اور پھر ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے. تو کوشش کریں کہ فریش فروٹس ویجیٹیبل استعمال کریں, خشک چپاتی لیں, اور فریش جوسز جو ہے نا وہ استعمال کریں, شکنجبی لیں, پانی زیادہ استعمال کریں, اور ایون افطاری کے بعد بھی سحری تک کوشش کریں کہ تھوڑی مقدار میں پانی پیتے رہیں تاکہ ان میں پانی کی جو کمی ہے وہ نہ ہونے پائے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ آپ کی اسموکنگ اور جو ٹوبیکو کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ احتیاط. یہ میں سمجھتا ہوں ایک نادر موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لوگ اسموکرز ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, حقہ پیتے ہیں, کوئی بیڑی رکھتا ہے, کوئی سگار پیتا ہے, تو ان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ کیونکہ دیکھیں سارا دن وہ منہ بند کر کے مطلب کوئی چیز کھا پی نہیں رہی ہوتے, تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس کو وہ پکی اس سے جان چھڑا سکتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کو چھوڑ نہیں سکتے, ہمیں عادت پڑ چکی ہے. تو یہ ایون وہ کوشش یہی کرے کہ افطاری کے بعد بھی وہ اس چیز کو کنٹینیو کرے کہ افطار کرنے کے بعد بھی اپنا کوئی یہ سگریٹ یا بیڑی یا سگار وغیرہ یا حقہ استعمال نہ کریں. تو اس بری بیماری سے نہ صرف امراض قلب بڑھ رہے ہیں بلکہ مختلف پھیپھڑوں کی بیماریاں اور کینسر بھی اسی ٹوبیکو کی وجہ سے, یعنی تمباکو نوشی کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. چوتھی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی ادویات ہیں. تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے ادویات متواتر کھائیں. جو آپ کی دوائی صبح اور شام ہم لکھتے ہوتے ہیں, صبح والی وہ سحری کے ساتھ کھائیں, اور رات شام والی جو ہے وہ رات افطاری کے بعد وہ استعمال کریں. اور اس میں کسی قسم کا اپنے طور پہ کوئی رد و بدل نہ کریں, لیکن بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے یا اپنے جو معالج آپ کے ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں, ان سے ہدایت لیتے رہیں. اگر کوئی بھی مسئلہ کسی قسم کا ہوتا ہے, اگر بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے یا شوگر تو لو ہو گئی یا کچھ بھی اگر ایشو ہوتا ہے یا سینے میں درد ہو گیا ہے, پین ہو رہی ہے, تو وہ آپ کیا مطلب اس میں دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں. شوگر کے مریضوں کے لیے ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ خیال کریں کیونکہ سارا دن
کچھ نہ کھانے کی وجہ سے شوگر لیول ان کا لو ہو جاتا ہے، تو یہ خیال کریں کم از کم جو اگر لوور سائڈ پہ ہے تو وہ اپنے ادویات جو شوگر والی ہے وہ تھوڑا سا کم کر لیں گے اپنے معالج سے رابطہ کر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور بہترین اپنا وقت بھی گزار سکتے ہیں. ایسے لوگ جو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہیں، یعنی ان کا دل اتنا زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک کے بعد یا ان کنٹرولڈ بلڈ پریشر کے بعد یا ویلولر کوئی ڈیزیز کئی دفعہ لوگوں کی ہوتی ہے، اس میں دل کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کی جو ایجیکشن فریکشن ہے، طاقت ہوتی ہے دل کو پمپ کرنے کی، وہ کم ہو جاتی ہے، 20-25-30% تک ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ کو کیونکہ بیک پریشر کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں پہ اثر انداز ہوتا ہے تو وہ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کو، تو وہ روزہ اوائڈ کریں. اور ایسے پیشنٹ جو سانس جن کو پھولتا ہے ان کنٹرولڈ ہائپر ٹینشن، یعنی بہت زیادہ، یعنی 200/120 130 بلڈ پریشر وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ان کا، اور چھاتی جکڑی ہوتی ہے اور ان کو ادویات نہیں کھاتے، تو ایسے لوگ بھی روزہ اوائڈ کریں. اور جو شوگر بالکل کنٹرول نہیں ہے اور وہ انسولین کے اوپر بھی ہے اور ان کو بار بار انجیکشن یا لگوانی پڑتی ہے، دوائی کھانی پڑتی ہے، تو وہ لوگ بھی تھوڑا احتیاط کریں. تو یہ وہ ایسے لوگ ہیں. دوسرا، سب سے بڑھ کے انسان کی اپنی اندر ول ہوتی ہے، اپنا ضمیر ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، چاہے شوگر پیشنٹ ہے، چاہے اور کسی بیماری کے پیشنٹ ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں. بہترین جج وہ پیشنٹ ہی ہوتا ہے، وہ خود اپنا محاسبہ کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو وہ دیکھے. تو ان ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مہینہ مبارک کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو.